بڑی بات ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اتنی بلندیوں پہ پہنچ کے ہمارے لیے واپس تشریف لائے، اور یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا بھی کمال ہے۔ حضرات محترم، اس لیے اقبال نے کہا تھا نازک ہے مسلمان، ہدف اس کا ہے سریا، ہے سر سرا پردہ نقطہ معراج، تو مانی ون نجم نہ سمجھا تو عجب کیا، تو مانی ون نجم نہ سمجھا تو عجب کیا، ہے تیرا مرد و جزر ابھی چاند کا مولا۔ اقبال کہتا ہے اگر تو میں نے نجم نہیں سمجھتا تو یہ تیری کمزوری ہے، مگر نجم میں بیان کر دیا ہے اللہ رب العزت نے کہ حضور کی شان کیا ہے اور حضور کی معراج کیا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے اس شہر کی بھی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ کو ضرورت نہیں ہے میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا، مگر اس لیے کہ آپ اس میں رہتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کی قسم کھائی، لعمروں کا، اللہ تیری عمر کی قسم، اور والنجم اذا ہوا تیرے اوپر آنے کی قسم، اور مجھ سے مل کے انوار و تجلیات سمیٹ کے جب معبود تو واپس جا رہا تھا تو والنجم اذا ہوا تیرے واپس جانے کی بھی قسم ہے۔ اور پھر فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اس نے وحی کی جو وحی کی، اس نے بات کی جو بات کی۔ اور آپ تفصیل سنتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ 3 قسم کے خاص علم اس معراج میں اللہ نے عطا فرمائے۔ فرمائے ایک علم وہ ہے، فرمایا یہ آپ کے لیے خاص ہے، حضور علیہ السلام کے لیے خاص تھا۔ اور دوسرا فرمایا آپ جسے عائل سمجھیں کہ یہ اس علم کو برداشت کر لے گا، سمجھ جائے گا، اور یہ اس کو عطا فرما دینا۔ اور تیسرا فرمایا یہ ساری کائنات کو جو علم بانٹنا ہے وہ آپ نے دینا ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائے جو ساری کائنات کو علم دیا ہے، کہاں کہاں تک علم پہنچا ہے۔ اگر صرف علماء کی بات کریں، تفسیر لکھنے والوں کی بات کریں، اور حدیث جاننے والوں کی بات کریں، اور باقی علوم جو دنیا میں راج ہے ان کو دیکھیں، تو یہ حضور کے معراج کا صدقہ ہے۔ اور جن کو عائل سمجھا حضور نے وہ علم دیا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایسی ہستیاں ہیں کہ اگر وہ راز کھول دیتے تو دنیا کو کیا کیا۔ اور اسی طرح کچھ خاص علم تھا جو سرکار کے لیے، وہ اس معراج کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اور پھر آپ نے سنا ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ شکی نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ 2 کمانوں سے فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں کا فاصلہ، او ادنا یا اس سے بھی کم رہ گیا۔ آپ اس سے سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ جو لوگ عرب میں جہاں دنیا چلتی تھی، جب آپس میں کمان ملا دیتے تھے تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ اب ہماری دوستی ہو گئی ہے، اب ہماری بات ایک ہو گئی ہے، اب ہمارا دشمن بھی ایک ہے، ہمارا دوست بھی ایک ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے اس لفظ پہ اس کا ذکر کرنا گویا جو حضور کی اطاعت کرے گا وہ اللہ ہی کی اطاعت کرے گا، جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ ہی سے محبت کرتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ حضرات گرامی بڑے اسباق ہیں اس میں، بھائی عدنان صاحب تشریف لاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج مصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا،
چاہے تو ابھی میل میرے دل کے گلیں کہ خدا دل نہیں کرتا میلا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلماں خلد سجاتے ہیں ایک دوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں مرحبا 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 ہے آج فلک روشن روشن ہے تارے بھی جگمگ جگمگ ہے آج فلک روشن روشن ہے تارے بھی جگمگ جگمگ محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں مرحبا 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 قربان میں شان و عظمت پر لیتے ہیں آرام سے بستر پر قربان میں شان و عظمت پر لیتے ہیں آرام سے بستر پر جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں مرحبا 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 ہے خوب فضا مہکی مہکی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہے خوب ہوا مہکی مہکی ہے خوب ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہر سمت سما ہے نورانی معراج کو دھولا جاتے ہیں مرحبا 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 بہت خوبصورت انداز میں عطیہ نعت شریف نذرانہ پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے, چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے, ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے. حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت کلام جس میں معراج شریف کا ذکر فرمایا. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے, ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے. وہ امامت کی شب وہ صف انبیاء, وہ امامت کی شب وہ صف انبیاء, مقتدا مقتدا دیکھتے رہ گئے.
جو آگے کھڑے ہوتے ہیں مقتدا، وہ دیکھتے رہ گئے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو نماز آپ نے پڑھائی. وہ گئے عرش تک اور جبریل، وہ گئے عرش تک اور جبریل سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے. حضور علیہ السلام اتنا آگے چلے گئے کہ جناب جبریل علیہ السلام بھی پیچھے تشریف فرما. بلکہ جبریل، آپ نے سنا ہے بارہا علماء سے کہ جناب جبریل علیہ السلام کو کہا گیا آپ آگے آئے. انہوں نے کہا اگر یک منہ سر بر کر پرم فروغ تجلا بسودت پرم، اگر ایک بال بھی اوپر جاؤں تو چل جاؤں. وہ بھی رک گئے ایک مقام پہ. تو فرمایا وہ امامت کی شب و صفے انبیاء مقتدا دیکھتے رہ گئے. وہ گئے عرش تک اور جبریل سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے. ان کا نیک و بد پر ہوا یکساں کرم. وہ تو ایسے مہربان ہے. نیک و بد پر ہوا ان کا یکساں کرم، لوگ اچھا برا دیکھتے رہ گئے. ان کی ستاریاں کچھ نہ پوچھو، آسیوں کے بھرم رہ گئے ہیں. میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی، میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی، نعت وہ منہ میرا دیکھتے رہے. سبحان اللہ. ایسی نعت لکھی آپ نے جہاں حضور نبی کریم علیہ السلام کے معراج مبارک کا ذکر فرمایا. اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، آپ نے بھی بہت کچھ معراج پہ لکھا ہے اور حضور علیہ السلام کے اس سفر کو بیان کیا کہ وہ عرش سے گزر گئے. سر عرش پہ تیری گزر، سر عرش پہ تیری گزر، دل فرش پہ تیری نظر. اللہ، یعنی فرش پہ گزر رہے ہیں اور عرش پہ گزر رہے ہیں اور فرش پہ بھی گزر رہے ہیں. ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں ہے. جب خدا ہی نہیں چھپا، خدا کو دیکھ لیا آپ نے. اللہ اکبر. خوبصورت سفر یہ حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے نصیب فرمایا ہے، بڑا عظیم اور بڑا خوبصورت سفر. اب تشریف لاتے ہیں جناب محترم ذیشان صاحب اور مختصر سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. اس
جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے ہم مدینے میں جا کے واپس نہیں آئیں گے صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ یہ تھے جناب شان صاحب بڑے خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. حضرات گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر کے پس منظر میں بہت سی چیزیں اہل علم نے بیان کی ہیں. مثلا جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. ہر کے بس کی بات نہ تھی. اور پھر اللہ نے ان کی دعا کو اس طرح قبول کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ملاقات کر کے واپسی پہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے. تو اس طرح ان کی یہ جو منزل تھی، جو روحانیت تھی، جو مقام تھا، اللہ رب العزت کے جلوے اس طرح انہوں نے سماعت کیے دیکھے. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دی، دعوت اسلام، آپ کو پتہ ہے بڑی رکاوٹیں آئیں، بڑی تکلیفیں آئیں راستے میں ہر قسم کی. اور اس وقت جناب حضرت مائی صاحبہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین انہوں نے بڑی مدد کی ہے، مال کے اعتبار سے، حوصلہ افزائی کے اعتبار سے. اور حضرت ابو طالب نے، آپ نے بھی بڑی مدد فرمائی. اور قریش ان کے رعب اور دبدبے سے ڈرتے تھے اور بہت لحاظ کرتے تھے. اور یکے بعد دیگرے ان دونوں ہستیوں کا وصال ہو گیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا اسے محسوس فرمایا آپ کی طبیعت پہ کہ مائی صاحبہ جو اتنی ساتھ دیتی تھی وہ چلی گئی. جو پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا زملونی مجھے چادر اوڑھو، مجھے چادر اوڑھو. وحی کا جو روب تھا، اگر حضور کا قلب اس قرآن کو برداشت نہ کرتا اور اس نور سے ان کے قلب سے ہو کے نہ آتا، کوئی قاری آج قرآن نہ پڑھ سکتا، برداشت نہ کر سکتا. اتنا جلوہ ہے، اتنا تجلیات ہے، اتنا اس میں روب اور وہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے آتر سے ہو گیا ہے. جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا زملونی. حضرت مائی صاحبہ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بے سہاروں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بڑے مہربان ہیں. اس وقت مائی صاحبہ نے حوصلہ دیا جب یہ آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق. تو گویا مائی صاحبہ بڑی اہم ہر قدم پہ. اور جو مال خرچ کیا مائی صاحبہ نے، جس پہ قرآن نے کہا ہم نے آپ کو اغنا کا ذکر کر دیا ہے، فرمایا یہ مائی صاحبہ کا مال تھا جو اسلام کے لیے کام آیا. اور حضرت ابو طالب بھی طرح ان کے اشعار موجود ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور حضور کی شان، حضور کی دفاع کے لیے تھا. تو ان کے وصال کے بعد حضور نے اس سال کو فرمایا عام الحزن، سارے سال کو غم فرمایا، غم کا سال. حضور کی طبیعت پہ بوجھ تھا. اللہ نے پھر اس وقت جب آدمی کو کوئی غم ہو، اس کے بعد کوئی اچھی چیز ملے، کوئی نعمت ملے، کوئی خوشی آئے، تو وہ غم کا جو تکلیف ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اب سرکار کو اس ماحول میں اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب بڑے غم ہیں، آپ نے دعوت دی، انہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے، پتھر کیے، ہجرت کی، تنگ کیا. اب جو ساتھ دینے والے تھے وہ چلے گئے. محبوب کوئی بات نہیں، آپ سفر میں تشریف لائے، میں وہ جلوے دکھاتا ہوں، آپ ان غموں کو بھول جائیں. تو یہ بھی ایک حکمت تھی اس سفر معراج میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک سفر. اور پھر اس کو سبحان سے شروع کیا. اللہ اکبر، سبحان الذی اسری بعبدہ. آپ سنتے رہتے ہیں سبحان کا لفظ، دیکھو نا، اب جب تقریر سنتے ہیں اچھی لگتی ہے، سبحان کہتے ہیں.
آپ نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہ، جنازہ شروع کرتے ہیں سبحانک اللہ، اور یہ فرمایا گیا یہ کلمے زبان پہ بڑے ہلکے ہیں مگر میزان پہ بھاری ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یہ کلمے ان کا بڑا وزن ہے قیامت کے دن۔ تو فرمایا اس لفظ سبحان سے سفر کو شروع کرتے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بھی ہے، پیارا لفظ ہے سبحان، اس سے شروع کیا ہے۔ اس لیے جو نماز پڑھتے ہیں خوش نصیب ہے ان کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اب اسی طرح نعت کے لیے میں گزارش کرتا ہوں شکیب حسین صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جدا جگ پروان آئے، جدا جگ پروان آئے، بابا زہرا دا، بابا زہرا دا، سنین دا نان آئے، عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، اچیاں نیویاں تے سن فرق مٹان آیا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ایسا تجھ خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر،
ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا گیا. حضرات گرامی، معراج شریف کے کئی حکمتیں ہیں اور سفر میں کئی جہتوں سے اہل علم نے بیان کیا ہے. ایک سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور ایک مسجد اقصیٰ سے جہاں تک فرشتوں کی رسائی ہے اور ایک پھر اللہ کا خاص قرب ہے. تو جب حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد حرام سے براق پہ بیٹھ کے مسجد اقصیٰ تشریف لائے، آپ کی سواری کو وہاں مسجد کے باہر بیٹھ دیا گیا اور حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور کہتے ہیں یہاں یہ وہ مقام ہے جہاں انبیاء علیہ السلام نے سرکار کے پیچھے نماز ادا فرمائی اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو جبریل نے مصلی پہ کھڑے کیا اور حضور نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد جناب جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ جتنے انبیاء آئے ہیں پہلے سابقین سب آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اور پھر وہاں ایک محفل منعقد ہوئی، ایک خوبصورت محفل جس کو سیرت نگاروں نے اہل علم نے بیان کیا اور چند انبیاء میں سے ہستیوں نے خطاب کیے مختصر اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی مختصر وہاں گفتگو ارشاد فرمایا. سب سے پہلے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیان کیا اور حضرت ابراہیم نے بیان کیا اللہ کی حمد جس نے مجھے خلیل بنایا، جس نے آتش نمرود کو ٹھنڈا کیا اور نمرود جیسے شخص کے مقابلے میں مجھے کامیابی فرمائی اور دیگر جو اللہ کے انعامات ہیں ان کا ذکر جناب ابراہیم نے فرمایا. اور اس کے بعد جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ مجھے کتاب عطا فرمائی، اللہ نے مجھ سے کلام فرمایا کہ کریم اللہ ہے. اور پھر فرعون کا ذکر کیا کس طرح وہ خرق ہوا، ان کے مقابلے میں کتنا بڑا آدمی آیا جس نے اپنے آپ کو خدا کہا اور اللہ کے انعامات کا ذکر کیا. جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی حمد اور اللہ کے انعامات کا ذکر کیا اور جو جن ان کے تابع ہیں ان کا ذکر کیا. ہوا جن کے لیے مسخر ہو گئی اور جن کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں عطا فرمائی، جو جو کمالات ملے اس کا ذکر کیا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کی یہ نبی کر رہے ہیں، وہ اللہ جس نے مجھے قرآن عطا فرمایا، مجھے فرقان دیا، مجھے بشیر اور نذیر بنایا، میرے ذکر کو بلند کیا، مجھے وسط امت عطا فرمائی. حضور نے یاد کیا اور پھر ان کے بعد جناب ابراہیم پھر اٹھے، ایک جملہ کہا بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء کے سامنے کہا جو کچھ حضور نے کہا حضور ہم سب سے افضل ہے. سبحان اللہ. انبیاء کی صف میں جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں، حالانکہ کتنی شانیں سلیمان کو ملی ہے، پوری دنیا کی بادشاہی ملی ہے اور عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور پرندوں کو بنا کے پھونک مارتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، کتنے کمالات موجود دیے ہیں. حضور ان سب سے افضل ہے. شان پھر حضور علیہ السلام کی ہوگی. تو یہاں اس مسجد میں حضور علیہ السلام نے خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا. حضرات تشریف لاتے ہیں مبشر امین اور برگاہ رسالت میں ہم یہ عقیدت نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں. درود پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہزار بار بشویم دهن ز مشک و گلاب هنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. 1,000 times
If I washed my mouth with musk and rose, yet I would not be worthy to say your name, even so. Sallallahu alayhi ya Rasul Allah, wa salam alayka ya Habib Allah. Sarita baqdam hai tane sulta nizaman phul. Sarita baqdam hai tane sulta nizaman phul. Lab phul dahan phul zakan phul badan phul. Lab phul dahan phul zakan phul badan phul. والله جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی تیرے نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی تیرے نہ پھر چاہے دلہن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ظاہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ظاہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سجدہ بقدم ہے تن سلطان زمن پھول. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب. حضرات محترم، آپ بابرکت محفل میں جو 11ویں شریف اور معراج شریف کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اللہ کے گھر میں آپ تشریف فرما ہیں اور پیاری باتیں سن رہے ہیں، اپنے پیارے نبی کا ذکر سن رہے ہیں اور تلاوتیں سن رہے ہیں، نعتیں سن رہے ہیں، پیارے آقا کا ذکر ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ گفتگو بھی ساتھ ساتھ سنتے رہیں گے. بڑی عظمت اور شان والا یہ معجزہ، یہ سفر ہے حضور علیہ السلام کا، کیونکہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ تک یہ تو قرآن نے اسے بیان کیا ہے، اور جب سرکار واپس تشریف لائے تو جب اسے بیان کیا لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے. تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کہا گیا، آپ کا دوست، آپ کا ساتھی یہ کہتا ہے میں راتوں رات اتنے سفر میں گیا اور واپس آ گیا، حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر حضور فرماتے ہیں تو یہ بھی سچ ہے. اور اسی وجہ سے آپ کو صدیق کہا گیا ہے کہ آپ نے حضور کے سفر کی تصدیق فرمائی ہے. اور جب انہوں نے کہا وہ مسجد کیسی ہے، آپ نے مسجد کو کیسے دیکھا، دروازے کیسے ہیں،
اس ماحول میں جہاں آپ تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ مسجد اقصی حضور کے سامنے اور حضور اسے دیکھ دیکھ کے جو وہ سوال کر رہے ہیں حضور جواب دے رہے ہیں، یہ جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرات گرامی بڑے معجزے، اس معجزے میں بھی معجزے ہیں۔ تو اب تشریف لاتے ہیں اردو گفتگو کے لیے ہمارے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری مدیر احمد بخشبندی صاحب اور حضران عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حق شالیات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، ما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باغات بلند محبت شوق کے ساتھ حاضری کی نیت سے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ آج کی پروقار یہ جو تقریب ہے، دونوں عنوان بڑے ہی خوبصورت ہیں، 11ویں شریف اور معراج شریف۔ اگرچہ یہاں پر حاضرین کی تعداد کم ہے، لیکن رب کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں۔ سبحان اللہ، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو کوالٹی دیکھیں 313 تھے کوانٹٹی میں، لیکن وہ ہزاروں سے افضل تھے اور افضل رہیں گے۔ معاشرہ کرم والے ہیں جو یہاں پر حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، بڑا وسیع اور بڑا جامع موضوع ہے۔ میں چند باتوں کی طرف آپ احباب کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ ایک تو یہ جو مبارک سفر ہے، حضرت علامہ صاحب قاری واجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں وقفے وقفے سے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے بجا طور پر، اور سفر معراج کا پس منظر، اس وقت کے مخصوص حالات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیلنجز درپیش تھے نبوت کے 12ویں سال میں، کفار مکہ، ان کی دشمنی عروج پر، ہر طرف سے مخالفت کی آندیاں جس کا سامنا کیا جا رہا تھا، اور جس طرح حضرت صاحب نے بجا طور پر ذکر کیا کہ محبوب ترین ہستیاں حضرت سیدنا ابو طالب اور ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی اس دنیا فانی سے چلے جانا، یہ ساری باتیں غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال سفر معراج کا آغاز ہوا، اور رب نے جو اس کا بیان فرمایا تو سب سے پہلے حضرت صاحب نے بتا دیا کہ سبحان۔ قرآن کریم میں اسی مادے سے، یہ مادہ ہے سبحان، اسی سے سبحہ ہے، سبحہ پر تین صورتیں ہیں قرآن پاک کی،
یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض. 2 صورتیں یسبح سے شروع ہوتی ہیں, 3 سبح سے شروع ہوتی ہیں, یہ سورہ مبارکہ سبحان سے شروع ہوتی ہے. یہ پاک ہے وہ ذات. اعتراض کریں رب کو پتہ ہے, اعتراض کریں گے یہ کیسے. ابھی تو میں انشاءاللہ چند اور چیزیں آپ عرض کروں گا کہ یہ سفر معراج, یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظمتیں بیان کرتا ہے یہ سفر, اور اس میں کتنی حکمتیں, کتنے اسباب اور کتنے جلوے اس میں پنہا ہیں. اچھا, یہ جو سفر معراج ہے یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ, 23 زمانی اور 23 مکانی. 23 زمانی اس کو کہتے ہیں کہ زمانہ, یہ جو وقت ہے اس کا عام حالات کے برعکس سکڑ جانا یا پھیل جانا. اور 23 مکانی اس کو کہتے ہیں, مکان یعنی جگہ جس کو سپیس, اس کا کم ہو جانا یا بڑھ جانا. اب کیا یہ اس کی مثالیں 23 زمانی اور 23 مکانی کی قرآن کریم میں اور بھی کچھ ثبوت ہے؟ جی بالکل ہے. یعنی وقت, سپیس اینڈ ٹائم, ان کا اپنی عام عادت, عام روٹین سے ہٹ کر ٹائم کا جلدی گزرنا یا سلو ہو جانا, اسی طرح فاصلوں کا سمٹ جانا یا وسیع تر ہو جانا. حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ ایک بستی کے قریب سے گزر رہے تھے, تو بستی کی وہ سب قبریں دیکھی تو کہا کہ کیوں کر یہ ممکن ہوگا کہ یہ بستی والے پھر زندہ ہو جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ ان کو حیات بخشے گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت عطا فرما دی 100 سال تک. ثُمَّ بَعَثَهُ, اس کے بعد زندہ کر دیا. یہ 23 زمانی ہے. کیا ہے 23؟ یعنی زمانہ ان کے لیے ایک لمحہ ہی تھا, تو ادھر صدی پوری بیت گئی. جب آپ واپس دوبارہ زندہ ہوئے تو دیکھا کہ سب کچھ بدل چکا, نہ وہ لوگ, نہ وہ حالات, نہ وہ نشانیاں. اب 23 زمانی کی ایک 23 زمانی کی ایک اور مثال, مشہور مثال آپ سب جانتے ہیں, اصحاب کہف کا واقعہ. وہ کہف والے, وہ غار والے جان بچا کر بادشاہ سے بھاگ کر جب گئے, غار میں چھپ گئے, اتنا عرصہ بیت گیا. قال کم لبثت, ایک دوسرے سے جب وہ بیدار ہوئے تو پوچھنے لگے کتنا عرصہ ہم سوئے ہوئے رہے یہاں پر. تو وہ کہنے لگے دن یا دن کا کچھ حصہ یا کچھ زیادہ. فرمایا نہیں, صدیاں بیت گئی. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جب زندہ کیا تو دیکھا کہ ماحول, لوگ, زبان, سب کچھ بدل چکا. کرنسی, سکے, سب کچھ بدل گئے. یہ دونوں مثالیں ہیں کس چیز کی؟ 23 زمانی کی, زمانہ. اب 23 مکانی یعنی مکان یعنی سپیس, اس کا عام روٹین کے خلاف ہٹ کر اس کا بھی کوئی ثبوت ہے؟ جی بالکل ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا کو یاد کیجئے, جب آپ نے کہا کہ تخت بلقیس, ملکہ بلقیس کے میرے پاس یہاں پہنچنے سے پہلے ہے کوئی مائی کا لال لانے والا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم بمقامک. عفریت یعنی وہ جنوں کا سب سے بڑا کوئی سردار تھا, پاورفل تھا, عفریت. ہاں بالکل, جب تک یہ دربار قائم ہے اس کی کاروائی جاری ہے, ختم ہونے سے پہلے. تو ایک اور تھا بندہ, وہ اللہ کا بندہ. قال الذی عنده علم من الکتاب,
وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم، یہ دیکھو یہ بھی نہیں فرمایا کہ کتاب کا پورا علم، علم من الکتاب انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی میں لا سکتا ہوں کتنے وقت میں، کتنا ٹائم؟ عرض کی حضور آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے۔ سبحان اللہ۔ بھئی یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوا؟ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا، جن کے لیے یہ جو وجہ کائنات ہے، یہ تو کائنات کے ہے نا، آپ کے غلام غلاموں کے غلام ہیں، تو اب سردار کی جب باری ہے کیا اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو معجزہ عظیم ہے، یہ دونوں یعنی تئی زمانی اور تئی مکانی دونوں کا مجموعہ ہے۔ تو حضرات محترم، ہم مختصر سی میں گفتگو دکھی دل کے ساتھ مسجد اقصی کے حوالے سے کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا آگے پھر اجازت کہ سبحان سے بات شروع ہوئی اور مسجد حرام کا خصوصی ذکر ہوا اور مسجد اقصی کا خصوصی ذکر ہوا کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندہ خاص کو، کسی عام کو نہیں، بندہ خاص کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ وہ عظیم نشانیاں کیا ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں وہاں یہ وہ پاکیزہ ترین ارض مقدس ہے جو انبیاء کا مسکن ہے، جو انبیاء کی سجدہ گاہ ہے، جو انبیاء کا قبلہ بھی ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قبلہ اول یہی تھا، صحابہ کرام کا بھی یہی تھا۔ تو وہاں پر عظیم اللہ کی وہ برگزیدہ ہستیاں جو سو رہی ہیں، آرام فرما رہی ہیں، پھر اس کے علاوہ اس ارض مقدس کو اتنا نوازا، وہاں پر نہریں اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی اور طرح طرح کے باغات، پھل، الغرض ہر قسم کی نعمت اور برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو نواز رکھا ہے۔ اور پھر ایک اور یاد کیجئے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازل میں ایک خاص جلسہ منعقد کیا تھا، وی آئی پی جلسہ۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، سبحان اللہ۔ سب فرما چکے ویسے بھی اشارہ۔ اور جب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر بھیجوں زمین پر ڈیوٹیاں لگا کر، اس کے بعد میرا رسول تمہارے پاس آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم ضرور بالضرور، اچھا جی تاکید، نون تاکید آنے دی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم ضرور بالضرور ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ اور یہاں پر بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس میں اس کی اہمیت میں کی نظر۔ قال اَأَقْرَرْتُمْ، اے انبیاء، اے گروہ انبیاء، اے جماعت انبیاء، یہ جو آپ سے وعدہ میثاق لیا جا رہا ہے، اقرار کرتے ہو اس کا؟ قالوا اقررنا، سب بولے ہم اقرار کرتے ہیں۔ بولا پھر فرمایا قال فاشهدوا، اس پر گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور تمہارے ساتھ میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ اس کا ذکر حضرت صاحب فرما چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امامت فرمائی اور امام الانبیاء ہوئے، وہ وعدہ ازل پورا ہو گیا۔ یہاں سے پھر معراج کا سفر، جس کا حضرت صاحب ذکر کر چکے،
ایک تو مسجد اقصی کے حوالے سے میں نے ایک ہمارے برٹش بورن ایک امام صاحب گئے ہوئے ہیں، ان کا کلپ سنا، دل خون کے آنسو ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج 4 فروری ہے، 2 فروری کا ویری ریسنٹ ہے کہ ریسنٹلی از وزٹنگ مسجد الاقصی. کہتے ہیں کہ hardly I found there only 2 صفوف، 2 rows only، 2 صفحے ہیں. وہ کہتے ہیں امام صاحب ریسنٹ 2 فروری میں کہ وہ یعنی پرسوں کی ڈے بفور یسٹرڈے انہوں نے کلپ بھیجا ہے کہ 2 صفحے ہیں. اور یہ وہ پاکیزہ ترین تیسرا عالم اسلام کا افضل ترین مقام ہے، مسجد الاقصی، جس کے لیے ہماری جانیں بھی قربان، جس کی طرف سفر کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی عظمت کے پیش نظر کہ وہاں جاؤ، زیارت کرو اس مسجد کی، نمازیں ادا کرو. آج وہ علامہ صاحب برٹش امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی نان پیلسٹینین یورپ کے جتنے ہیں لوگ ہیں، امریکنز ہیں، وہ سب جا سکتے ہیں جیسے کہ ہم آئے. وہ کہتے ہیں ہم انٹر ہوئے امان یعنی جارڈن کی طرف سے، ہمارے لیے تو پرابلم نہیں ہے کوئی خاص، لیکن فلسطینیوں کو وہ ظالم قابض مسجد اقصی کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہا ہے. اور مسجد اقصی کی در و دیوار امت مسلمہ کی راہ دیکھنے کی ہے. یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کا قرآن پاک میں ہم بار بار پڑھتے ہیں، جس کی فضیلت کے بارے میں ہم سنتے ہیں، جس کی زیارت کی تمنائیں ہمارے سینوں میں موجزن ہیں. آج وہ نمازیوں سے خالی ہے. آج وہ امت مسلمہ کو پکار رہی ہے، اے سوئی ہوئی امت، کب جاگو گے؟ کب مجھے آزاد کرواؤ گے؟ کب فلسطینی بھائیوں کی مدد کو آؤ گے؟ بہرحال یہ وہ دکھ ہے جو آج ہر ایک صاحب ایمان، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور اس نے ہمیں جکڑ رکھا ہے کہ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسد کی مانند ہیں. ایک جسم میں ایک بال کو بھی تکلیف ہو، ایک ناخن کو بھی تکلیف ہو، پورا جسم اس تکلیف میں سے گزرتا ہے، پورا جسم اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، تڑپتا ہے. ایک داڑھ میں صرف درد ہو، نہ صرف داڑھ میں، تو آپ سو نہیں سکتے. تو یہ امت مسلمہ جو ایک جسم ہے، جو ایک جان ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا پورا جسم زخموں سے چور ہے، پھر بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں، پھر بھی کوئی رو نہیں رہا، پھر بھی کوئی جاگ نہیں رہا، پھر بھی کوئی تگ و دو نہیں کر رہا، پھر بھی کوئی کسی طبیب کو تلاش نہیں کر رہا، پھر بھی کوئی اس بیماری، اس تکلیف، اس زخم کو اس کے اوپر مرہم لگانے کی کوئی سوچ نہیں رہا. آخر کیا ہو گیا ہے؟ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرات محترم، جو راز اور جو حکمتیں اس سفر معراج میں پنہا ہیں، وہ تو کئی گھنٹوں اس پر بات کرنے کو ختم نہ ہو. بہرحال اشارہ کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ یہاں سے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے اس پار جہاں کوئی اور مخلوق آگے جا نہیں سکتی، اس پار تک بھی گئے. اور قربان جاؤں، جب یہ وہ یونیک ملاقات رب کی اپنے پیارے حبیب کے ساتھ ہوئی،
اس وقت بھی ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کو نہیں بھولے نا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام تھی. تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو گناہگاروں کو بھی شامل کر دیا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. وہاں پر بھی اس امت کو نہیں بھولے. جو امت آج نام لیوا تو اسی رسول اللہ کی ہے، لیکن اسی رسول کے کلمہ کو مسلمانوں پر بم بسائے جا رہے ہیں، وہ سو رہی ہے. اور حضرات محترم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جنت اور جہنم کی سیریں کروائی ہیں. جہنم کے اندر مختلف قسم کی سزاؤں کے اندر عذاب میں جکڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا، غیبت کرنے والوں کو دیکھا، گالی دینے والوں کو دیکھا، اور چغل خوروں کو دیکھا، بے نمازیوں کو دیکھا، سود خوروں کو دیکھا. الغرض ان جرائم میں، قبیح جرائم میں مبتلا لوگوں کا ان کا انجام دیکھا اور آنکھوں دیکھا. اور پھر اسی طرح جنت میں، جنت کے وہ نیک لوگ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اسی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، وہ جنت میں ان کو موجے کرتے ہوئے بھی دیکھا. پھر تاکہ اے رسول یہ دونوں مقامات کی آنکھوں دیکھا حال دیکھ کر جا کر اپنی امت کو بتاؤ، ان کو یہ بتاؤ کہ یہ میں چیزیں دیکھ کر آیا ہوں، رب کو بھی اپنی سر کی ان آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. پھر جو جنت اور جہنم اس نے نیکو اور بدو کے لیے تیار کر رکھی ہے ان کو بھی ملاحظہ کر کے آیا ہوں. پھر آ کر کے وٹنس ہو کے تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھو، سیدھے راستے پہ چلو اور نماز پڑھو. اور حضرات محترم اس پر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی کوئی کسی کے ہاں جاتا ہے تو تحفہ لے کے جاتا ہے، تحفہ لے کے آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عاجزی کا تحفہ پیش کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو تحفہ عطا ہوا وہ نماز ہے. وہ تحفہ رب ہے، رب کی طرف سے بھیجا گیا خصوصی انعام ہے جس کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں. کتنی بدقسمتی ہے کہ وہ رب کی طرف سے انعام ہو اور بندہ اس کو بوجھ سمجھے. تو حضرات محترم مجھ سمیت ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ رب تعالیٰ کے اس انعام، اس تحفے کی ہم کس قدر، کتنی قدر کا، میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر کے کہتا ہوں، گریبان میں ہم جانتے ہیں کہ ہم اس تحفے کی کتنی قدر کرتے ہیں، اس کی کتنی اہمیت، کتنی امپورٹنس ہماری نظر میں. اور یقیناً اگر صحیح طور پر ہم اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں تو مرتے مر جائیں پر ہماری ایک نماز بھی کبھی قضا نہ ہو. حضرات محترم دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک اور باعمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت والا باعمل مسلمان بننا نصیب فرمائے، اور امت مسلمہ کا درد ہمیں اپنے سینے میں عطا فرمائے. علیہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت اور بڑا پرمغز، مختصر، بہت جامع بیان فرمایا ہمارے امام و خطیب حضرت علامہ قاری منیر احمد نقشبندی صاحب نے. اللہ تعالیٰ علم میں اور بیان میں اور برکتیں وسعت نصیب فرمائے. کہتے ہیں کہ حولہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اس حولہ کہاں تک ہے جو برکتیں رکھی ہوئی ہیں؟ فرمایا مسجد کے بالکل جہاں جناب ابراہیم کا مزار ہے، اللہ رب العزت فرمایا وہاں تک حولہ ہوا ہے جہاں جناب ابراہیم کا مزار ہے. تو اس برکت والی جگہ میں، اس حولہ میں جناب حضرت ابراہیم کا مزار بھی ہے جو اللہ کی خلیل ہے. تو وہ مقام ہے جہاں کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار ہیں. اس وجہ سے اس کو مقدس کہا گیا،
وہ بڑا مقدس مقامات ہے. اور پھر سلام کا ذکر, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور حضور السلام علینا, اللہ اکبر. اور یہ جو کبھی کبھی لوگ یا سے تھوڑی تکلیف کھا جاتے ہیں, یا رسول اللہ, یا نبی اللہ جو ہم کہتے ہیں, تو جو کہتا ہے ایھا النبی, وہ یا ہی تو کہہ رہا ہے. ایھا اسی معنی میں تو آتا ہے. ایھا کوئی کہے گا اے نبی, یا رسول اللہ, اے رسول, تو انہی کے معنی میں یہ بھی استعمال ہوتا ہے. اور حضرات محترم, بڑی خوبصورت گفتگو, بڑی پیاری گفتگو, اور خاص کر کے جو نماز کے لیے ہم بھی کہتے ہیں, انشاءاللہ انگلش میں بھی آپ کی توجہ حضور کرائیں گے. نماز یہ تحفہ ہے جو معراج پہ ملا ہے, اور اسی کہتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین. ہماری معراج کیا ہے؟ حضور کے نماز جو عطا فرمائی اسے ادا کرنا. جب آدمی سجدے میں جاتا ہے, جھکتا ہے, اور یہ گویا اسے معراج نصیب ہو رہی ہے. اتنا کتنا کمال. اور حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی شریف میں وہ جو والنجم کتاب حدیث مبارکہ لکھی ہے, بڑی تفصیل کی حدیث ہے. فرمایا اس میں کرم اور کرم والا کرم ہوتا رہا ہے. کرم یہ کیا کہ محبوب آپ کی امت میں سے اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے گا نہیں لکھا جائے گا. گناہ کر لے گا ایک لکھا جائے گا. اور فرمایا نیکی کا کوئی ارادہ کرے گا ایک لکھ دی جائے گی, اور نیکی کرے گا تو 10 لکھی جائے گی. اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. کرم اور بالا کرم. اگر ہم گناہ کے ارادے میں گرفت ہو, سوچتے پتہ نہیں کتنے گناہ ہمارا دماغ کر لیتا ہے, کیا کیا سوچتے ہیں, کیا چوریاں, کیا گناہ سوچتے ہیں. فرمایا گناہ کا ارادہ لکھا نہیں جاتا, ارادہ نہیں لکھا جاتا. گناہ کر لے پھر بھی ایک, لیکن نیکی کا ارادہ نہیں لکھا جاتا. اور فرمایا نمازیں 5 ہے, 50 تھی جو جناب منہ سے بات کراتے رہے, 5 رہ نہیں. فرمایا آج بھی جو 5 پابندی سے پڑھتا ہے نا, گویا ثواب 50 ہی کر دیتا. اس لیے یہ ان کو حقیر جان کے چھوڑ دینا, یا ان کو کوئی ضروری نہ سمجھنا. علماء نے کہا یہ بڑا گناہ ہے. اس لیے اسے بڑی اہمیت دینی چاہیے نماز کو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب انگلش میں اسی طرح مختصر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے امام و خطیب حضرت علامہ عماد الدین صاحب, اور انگلش زبان میں گفتگو فرماتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى نجوم هدى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Honorable elders, my beloved brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So the course of this hour, alhamdulillah, our noble elders, our teachers have taught us and elaborate beautifully on the significance of this blessed event known as Miraaj. And now, in the last few moments that we have, I'm going to focus on, especially for the youngsters, why is this event really so significant? What is the wisdom behind this event? Why did this event take place? And how does it, why should we care? Why should you pay attention to this? To understand that, I'm going to help you understand why it is that this is so important. This event, this journey of Al-Isra wal Miraj, why it's so special is because what led up to this event. And last year I briefly touched on it during my stage secretary, but today I'm going to focus on it just quickly in the few minutes that we have, go through a timeline of the event.
Because when you understand what led up to this, then you'll understand why this was so significant. Why Allah subhanahu wa ta'ala allowed the Prophet sallallahu alaihi wasallam to embark on such a sacred journey. So what happened here? Remember, this took place in the 12th year after the announcement of prophethood of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. So what had taken place 12 years prior to that? What had occurred 12 years prior to that, to the point where Allah subhanahu wa ta'ala called his beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam to the heavens? The scholars tell us. The scholars tell us that the first 2-3 years of Nubuwwat, the Prophet sallallahu alaihi wasallam had to secretly preach the message of Islam. He knew, Allah Ta'ala knew, of course, and he told his Rasul sallallahu alaihi wasallam that their hearts are not ready yet, their hearts are not ready to be overwhelmed with the light of Islam. So the Rasul sallallahu alaihi wasallam was commanded for the first 2-3 years to privately preach Islam. But as soon as the message of Islam started to be after the 3rd year, Allah Ta'ala gave the order, now start preaching Islam. There's nothing to be worried about now. That's when the Greats of Tribulation started. Because that's when, remember, as those of you who know, my students, and you read it in Sirah, that's where then the Muslims, our noble companions, radiallahu anhum, started to suffer. People were leaving them, they had to sacrifice everything just because they were Muslims. And then in the 5th year, what happened in the 5th year? After 2 years now, publicly, Islam is being spread. But the Muslims, our noble companions, radiallahu anhum, are suffering. Just because they said, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they were suffering. You see, man, that in itself is worthy of discussion, but that's a time for another occasion. That they were suffering and being oppressed and persecuted. Persecuted meaning, what does that mean? That means they were being abused, they were being attacked, they were being vilified, meaning people were shouting at them, cursing them, harming them. Just because you're Muslim, who are you to leave the religion of our forefathers? That's what they were going through, just because they said they're Muslims. So the Prophet ﷺ gave permission, go to Abyssinia. And the story of Abyssinia is there. But then, just when things looked, maybe things were going to get better, 7th year after announcing prophethood happened. And the next 3 years, what led to the next 3 years? Next 3 years, what took place was known as the social boycott, where for 3 straight years, our noble companions, Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu, Sayyidina Ali radiallahu anhu, the Ahlul Bayt, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman radiallahu anhum, all of them, all of our noble companions were stuck, were forced to be stuck in a valley for 3 years. They were not allowed to sell anything, they were not allowed to buy anything from the non-Muslims. The non-Muslims said, that's it, we're not doing anything associated with Muslims. We're leaving you. You stay there with your Prophet, we're going to stay here in our luxury. 3 years, the noble companions had to go through that. Imagine that. You're stuck in the middle of a desert, in the middle of a valley, 40 plus degrees, barely any food, barely any drink, and for 3 years that happens. That was the that's a sugarcoating what actually happened. But that was the companions, they had to suffer it. But imagine the Rasul sallallahu alaihi wasallam, how he felt sallallahu alaihi wasallam. That he saw his noble children, the Ahlul Bayt. He saw his greatest of companions suffer for 3 straight years. And some of the companions tell us, the scholars have told us, that they had to survive on whatever they could find to a point. If they found a bit of grass, they ate that. If they found any sort of liquid, they got to a point, one of the noble companions tell us, that it got so bad for them, that it got to a point that they were so desperate that they didn't even know if the liquid was halal or haram or not, because they were so desperate for food and drink. They just had to have it. Otherwise, they would have died. 3 years they had to endure this, and the Prophet ﷺ had to witness this. But the Prophet ﷺ, being who he is, stayed strong. Being the leader that he is, never wavered. He sallallahu, think about it. What if you were in that situation? What would it take for you to go, just cope with that? It's too difficult to imagine. But it shows you the love of our companions. That our companions said, no, the fact that the Prophet ﷺ hasn't given up, we're not going to give up. Just think about the level of love you have to be able to never sacrifice food, drink, luxury, everything, just because of one person. And that's what they did. 3 years, they went through this. And the noble Prophet ﷺ had to
showed that immense, endless patience, that endless mercy, whilst his own children were suffering. That was from the 7th to 10th year. And then 10th year, Allah Ta'ala informs the Prophet ﷺ that treaty that they've signed, it's gone. You can return back to Makkah Sharif. And so, of course, the Prophet ﷺ, his immense patience has been rewarded. His noble companions are joyous. Everyone, you can imagine how the companions felt. They were over the moon. 3 years they had to suffer, and now they're allowed back. Subhanallah. So they were no doubt happy. And the Prophet ﷺ, seeing his noble children, his family, the companions, joyous, celebrating them, finally allowed back into Makkah Sharif, they were of course happy. But then, subhanallah, Allah Ta'ala gives the Rasul ﷺ another test, straight a few days later. His uncle, who had been his rock, actually before that rather, his beloved wife, our mother, Sayyidah Khadija al-Kubra radiyallahu ta'ala anha, passes away. 25 years they were together. The first wife of the Prophet ﷺ, and Sayyidah Aisha radiyallahu ta'ala anha tells us that he loved no person more than her, subhanallah. Of all the wives, she was the most beloved to him. Sayyidah Khadija radiyallahu ta'ala anha. And after a few days of just leaving that 3 years of torment, she passes away. Imagine how that would have felt if it was one of us. That the person that we love the most leaves us just like that a few days after 3 years of suffering. And then, just when that was in itself difficult, what happens? A few days later, his beloved uncle, Abu Talib, passes away. An uncle who for 48 years had provided everything for the Prophet ﷺ, had taken care of everything for the Prophet ﷺ. 42 years he had done that for the Prophet ﷺ. And just like that, he's left this world as well. So just try and imagine, you've just come back from 3 years of torment. No food, no drink. If it's difficult for you to imagine, look at what our noble brothers and sisters and children in Gaza, in Palestine are going through, in Syria, in Yemen, in Kashmir, in all parts of the Muslim world. If you want to have a picture of how it is, look at what they're going through. Where they're just about getting enough food to survive the day. And then the Rasul sallallahu, imagine losing one of your most beloved companions, your life companion, say the Khadija in this case, radiyallahu anha, and then your uncle. But did that waver the Prophet sallallahu? Yep, this is one thing to be conscious of. But despite that, me and you, we'd be gone, we'd be destroyed, wouldn't we? We wouldn't know what to do with ourselves, we'd go crazy. But the Rasul sallallahu still kept going. The Rasul sallallahu knew the mission is greater because he knows where the true life is. He knows where he's gonna meet them, inshallah. He knows what's actually valuable. This world is temporary, the next world is what he sallallahu is actually concerned for. So he sallallahu kept on going. But then what happened a few months down, in that same year, all in the 10th year this is happening. The Rasul sallallahu goes to Ta'if. And we've all heard the story of Ta'if. We all know what happened in Ta'if. And for the youngsters, I'll remind you, the Rasul sallallahu went to Ta'if, preaching the message of Islam, and those horrible people at that time, to put it simple, made our Prophet sallallahu completely drenched in his own blood, sallallahu alaihi wasallam. Just imagine that he went to preach the message of Islam, and they abused him to such a point that his blessed sandal, Milaad Shareef, were completely soaked in blood. And of course, his beloved adopted son, Sayyidina Zayd ibn Harith, was alongside him and suffered the same thing. All this in 1 year. And all this will take, in bigger picture, 10 years. 10 years the Prophet ﷺ had to go through this. And then in the following year, the scholars of the Seerah tell us, then he didn't waver. The Prophet ﷺ kept on going. He never gave up on Islam. That's the sunnah of the Prophet ﷺ. He never gave up, even though he suffered all of these things. Following year, the people of Medina Sharif start coming to Makkah Sharif. And the first few people accept Islam. But even then, everyone else was the other tribes, other people were abusing the Prophet ﷺ. So you can imagine, so now that you've got this picture in mind, that is the torment, that is the circumstance, that is the feeling. Just imagine yourself in that. 10 years you've been trying to preach the message of Islam. An endless amount of persecution. You've witnessed your own children be abused. You've witnessed your own friends be abused. You've witnessed everyone being abused in front of you. 3 years of torment in the valley.
And then you lose your beloved wife, you lose your beloved uncle, you lose and you suffer in Taif. Imagine that. Now that you've got that in your mind, then you understand why Allah subhanahu wa ta'ala called the Rasul sallallahu alaihi wasallam. Because after that immense amount of struggle, which me and you can only try and imagine, then Allah ta'ala said, "Oh my beloved, oh my Habib, oh my beloved, to show you that I have not forgotten you, to prove to you that of what your stature really is, to remind the people, because there's so many ways you can take it, but I'm just going to leave it at this one, that the disbelievers, think about what the disbelievers would have thought. They would have thought, oh, look at this. He's still going on, but look at how the Muslims are suffering. The leaders of Quraysh would have thought like Abu Jahl and the likes would have thought like that. Look at them, they're suffering. Who are they? They're gonna dissolve within a few years. So to reinvigorate the whole of the Muslims, all of the noble companions, Allah Ta'ala sent Sayyidina Jibreel alayhi salam and said, oh beloved, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala is calling you. So then you understand that this is what it means when Allah Ta'ala says in the other famous verse, which I've told you guys before, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. When Allah Ta'ala says that whenever my slave calls me, tell them that I am near. Allah Ta'ala didn't just say that, He proved that. Because when the Prophet sallallahu alaihi wasallam went through endless torment, went through the worst of things that you could imagine, so much horrible things he had to go through, sallallahu alaihi wasallam, for 12 years, Allah Ta'ala showed us, he kept his word and said that, my beloved, come to me. My beloved, rest assured. What you are doing, the mission that you're propagating, the duty that I have given you, don't let these tribulations waver you. Do not let these tribulations waver the ummah of your ummah, the ummah of the Rasul sallallahu alayhi wasallam. So what does that teach us? To conclude with, especially for the youngsters, you're going to go through so much in life, so much you still have to explore in life, so much you're going to experience in life. And one thing that is so common everywhere around this world right now is there's no hope in this world anymore. Everyone's depressed, everyone is negative, everyone is, looking at the bad and never looking at the good. But this journey, this immense journey of Al-Isra wal Miraj is a reminder that no matter how much tribulation you go through, Allah Ta'ala will always be there. Allah Subhanahu wa Ta'ala will always provide for you. Allah Subhanahu wa Ta'ala will always bless you, will always guide you, will always protect you. As long as you keep turning back to Him. That's what Allah Ta'ala, that's one of the amazing lessons we learn from the journey of Al-Isra wal Miraj. So and I'll finish on this point, whenever you feel that moment of hopelessness, you feel like the world is on top of me, I've got too much burdens, I've got too much going on, I've got this to do, I've got that to do, even the adults, I've got this bill to pay, I've got that bill to pay, how am I going to get food on the plate, on the table, how am I going to provide my kids these clothes, that. Whenever you get these feelings, just remember the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Just remember what the Rasul sallallahu alaihi wasallam had to endure. Just remember what Allah Ta'ala has promised. As long as you turn to Him, He will provide. It's only when you forget Him that He will forget you. So this is one of the many lessons I wanted to focus on for this year, for today, regarding Al-Isra wal Miraj. Never lose hope as long as you trust and believe in Allah Subhanahu wa Ta'ala. We pray that Allah Ta'ala give the tawfiq to everyone, the good of what has been said. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत और बहुत जामे खिताब आपने समाप्त किया इंग्लिश ज़बान में। हज़रात किरामी, ये जो 27 रजब को होती है, इसे कहते हैं शब महराज, यानी महराज की रात। एक होती है 15 शाबान को, उसे शब बारात कहते हैं। तो वो रात बड़ी आला है, उस रात को इबादत करते हैं, जिसकी मौत लिखी जाती है। तो उसमें आप देखते हैं हमेशा बड़ा रश होता है, लोग आते हैं, इबादत करते हैं। और ये रात जो है, ये आ रही है बुध और जुमरात की दरमियानी रात, यानी बुध का दिन गुजरेगा, जुमरात होगी, तो ये शब महराज की रात वो होगी। और इसका रात को इबादत का भी बड़ा सवाब है। कहते हैं सूरह काफ पढ़े, सूरह यासीन पढ़े, सूरह बुखार पढ़े,
نفل پڑھیں اور سورہ بقرہ کا آخر اور آیت الکرسی شریف پڑھیں. نوافل کی ترکیب بھی اس رات کی ہے لیکن جو بھی پڑھ سکے. اور 27 کا روزہ یعنی جو جمعرات کو بڑھے گا, آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں کہ اس دن صبح کتنے بجے شروع ہوتی ہے, تو وہ روزہ جو 27 کا ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. کہتے ہیں اسے ہزاریہ روزہ کہتے ہیں, یعنی گویا ایک ہزاریہ روزہ بندے نے رکھا, سال بھر کا روزہ ہے. تو بڑا اجر ہے اس روزے کا بھی. جو 27 کو رکھے وہ جمعرات کو. تو انشاءاللہ بدھ کو عشاء کی نماز جہاں پڑھیں گے, تھوڑا سا بیٹھ کے اور تھوڑا سا ذکر کر لیں گے اور پھر اپنے طور پہ دعائیں کریں گے. اور جس کو توفیق ہو, جتنی جاگ لے گا, اگلے دن پھر جمعرات کو روزہ جو بھی رکھ لینا بڑی بات ہے. میں آپ حضرات کا جتنے تشریف لائے آپ کا شکریہ, علماء کرام کا, انتظامیہ کا, جنہوں نے آج کی اس محفل کا اہتمام کیا, جمعہ بھرپور اعلان کیا اور 11ویں شریف کا بھی ساتھ اہتمام کیا, تاکہ آج کی رات ہم اپنے دوستوں کو, سننے والوں کو بتا سکیں کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے, اس رات کی کیا اہمیت ہے. تو الحمدللہ کافی چیزیں بیان ہو گئی, کچھ جمعے پہ ہو جاتی ہیں. اور آج کی اس محفل کے لیے انتظامیہ نے وقت نکالا, آپ نے وقت نکالا, علماء نے وقت نکالا, اور سننے والے جو گھروں میں کئی جگہ جاتے ہیں, گھروں میں الحمدللہ ریڈیو چل رہے ہوتے ہیں, اذان ہو رہی ہوتی ہے, وہ بھی سنتے ہیں, گھروں میں سن رہے ہوں گے. تو اگر وہ مسجد میں آ جایا کریں ایسی بابرکت محفلوں میں تو اور رونق دوبارہ ہو جاتی ہے. اور حضرات گرامی, بڑی خوبصورت گفتگو ہو چکی ہے. ایک جو سفر میں بہت ساری مثالیں دیکھی تمثیل کے طور پہ. ایک جگہ ایک پتھر سے ایک بیل نکلتا ہے نا, تو جانور وہ دوبارہ اس میں داخل ہوتا ہے لیکن نہیں ہو سکتا. تو جبریل یہ کیا مثال ہے کہ پتھر سے ایک جانور نکلا, ایک بڑی گاں نکل ہے, تو وہ داخل نہیں ہو سکتا. فرمایا اس کی مثال ہی نہیں, ایک موچو جو بندے گل کرنے نا, آپ کو بری بات دوسرے کو تکلیف دیتی ہے یا اسلام پسند نہیں کرتا, حضور پسند نہیں کرتے, یہ اس کی مثال ہے. اس بات منہ سے نکل گئی ہے, اس نے آگ لگا دی ہے, دل چھلنی کر دیا ہے, مگر اب واپس نہیں آ سکتا, نکل گیا ہے. تو گویا سبب یہ ہے تول کے پھر بول. اس لیے گفتگو میں ہم سب کو, جیسے قاری میری صاحب نے فرمایا, ہم خود آپ کو پہلے مخاطب کرتے ہیں, ہماری اصلاح بھی ہوتی ہے محفلوں میں, خود سوچتے ہیں, علماء بھی, آپ بھی, بڑے بھی, چھوٹے بھی, سمجھدار بھی. تو حضرات گرامی ایک مثال دی. اور دوسری ایک اور چیز دیکھی, فرمایا کہ جن کے سر کچلے جا رہے تھے, فرمایا یہ سر جھکتے ہی نہیں تھے اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے بزرگوں نے فرمایا سر جیب غفلت, سر غفلت سے پیر نکال, آج سر کو جھکا کہ کل شرمندگی سے نہ جھک جائے. یعنی آج سر عبادت کے لیے جھکا, کل کہیں شرمندگی سے جھک نہ جائے, اوے میں تو نماز پڑھ کے نہیں آیا, میں تو نیکیاں کر کے نہیں آیا. اس لیے آج سر اگر ہم غفلت سے پیر نکالیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے. تو حضرات گرامی, روزہ اور جمعرات کو رکھ سکتے ہیں, اس رات کو بھی کچھ عبادت کریں. آج کی اس رات کو عبادت کو اللہ قبول فرمائے. تھوڑے تھوڑے کھڑے ہو کے قریب آ جائیں, دو اشعار پڑھتے ہیں, پھر بیٹھ کے ختم پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, پھر اذان سنتے ہیں, پھر جماعت ہوتے ہیں. تھوڑے تھوڑے قریب آ جائیں. اگر آپ ساعت پہ لاکھوں سلام.
بنو کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام تشریف رکھیں سارے حضرات ایک مرتبہ درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ سورہ فاتحہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تین مرتبہ سورہ اخلاص شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے سارے لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد تیسرا کلمہ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جو کچھ پڑھا ہے قاری صاحب کی ملت کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم. ہمارے جو حاضر وقت میں پڑھا گیا ہے قبول منظور. یا اللہ سب کا حاضری جو ہے اس کو قبول منظور فرما. یا اللہ سب کا سوال کیا ہے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش کریں. جو انبیاء کرام و مرسلین علیہ السلام کے بارے میں سب کی والدین کریمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش کریں. اللہ کی بیت اطہار و مہاد المؤمنین کی بئی سمیات صحابہ کرام صحابیات خلفاء راشدین عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں پیش کرتے ہیں. آمین تابعین ائمہ متقدمین و متأخرین جملہ صدیقین شہداء صالحین کے روح یا اللہ تمام سراسر طریقت کے مشایخ اور اولیاء کے واپس کے ساتھ خصوصی رب العالمین حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرفتو کے ساتھ سوال کرتے ہیں. یا رب العالمین تمام حاضرین کی جتنے بھی رشتہ دار اعزاء و قریب اس دنیا فانی سے ایمان کی دولت کے ساتھ جا چکے ان کی ارواح کو بھی درجہ بدل کے سوال. یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا فانی سے گزر گئے اس سب کی ارواح کے ساتھ. یا رب العالمین جو حاضر ہوئے ہیں جنہوں نے اس ختم شریف میں حصہ لیا ہے یا اللہ سب کو اس کا اجر ثواب سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرما. صحت و سلامتی عطا فرما. سلامتی ایمان جان مال عزت و عطا فرما. یا اللہ ہمیں قبول فرما. انتہائی قبول فرما. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. ابھی اذان ہوگی انشاءاللہ سنت پڑھیں گے جماعت اور جماعت کے بعد سب کے لیے کھانا ہے دوسری مسجد میں آپ پھر تشریف لے جائیں گے.